پیار کا اظہار کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ محبت کیا چیز ہے، پیار کیا چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو محبت کا اظہار نہ کرتا ہو، پیار کا اظہار نہ کرتا ہو۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں پیار کرتا ہے، لیکن حقیقی پیار محبت کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا، سمجھا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ او لوگو، اگر تم واقعی اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کا اظہار کرتے ہو، آؤ میں محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو، اس کی زندگی کو، اس کی تعلیم کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو ڈھالو۔ یہ ہے سچی محبت۔ محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ میرے محمد رسول اللہ کی اتباع میں زندگی گزارے گا تو میں یحببکم اللہ اس سے محبت کروں گا، اس کا ساتھی بنوں گا، ہر مصیبت اس کی دور کر دوں گا، ہر پریشانی اس کی دور کر دوں گا۔ یہ مختصر طور پر محبت کا مفہوم ہے۔ اس محبت کے حوالے سے کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا، لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اے بندہ اگر تیرے اندر کسی کی سچی محبت ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، محبت کا تقاضا یہ ہے تو جس سے محبت کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اس کی اطاعت کر، اس کا کہا مان۔ ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہا مانا جاتا ہے، اور جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع میں اپنی زندگی گزارے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اس حوالے سے کسی اردو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمدی ہو، ادھر گردن جھکائی۔ یہ ہے محبت۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس طرح اللہ کے محبوب رسول نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے محبوب رسول ہی تمام کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ماڈل بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے ماڈل کس کو بناتے ہیں؟ غیروں کو بناتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے، تعلیم کس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو، اس کی تعلیم کو چھوڑ کر من مانی کی جب سے زندگی گزارنا شروع کی ہے، مسلمان اسی دن سے زوال کا شکار۔ اگر اپنے آپ کو ہم نے اچھی منزل پر پہنچانا ہے، کامیابی کی منزل پر لے جانا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کریں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کا قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر پڑھتے ہیں تو رسمی طور پر پڑھتے ہیں، اس کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے۔
یہ قرآن مجید حقیقت کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین دعوت لے کر اس دنیا میں اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور دیکھیں قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، جھوٹ نہ بولے، بات کسی سے کریں سیدھی سادھی کریں، قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، ہیرا پھیری والی بات نہ کریں، دھوکے والی بات نہ کریں، جس سے بھی معاملہ کریں بالکل صاف کلیئر نوعیت کا ہو، ابہام کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ قرآن تو ہمیں سیدھا راستہ ہے، قرآن ہمیں منافقت سے بچاتا ہے، فسق و فجور سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید کو ہم مانتے ضرور ہیں لیکن رسمی طور کسی رسمی حوالے سے کسی شاعر نے کہا ٹھپے قرآن کو ہر کوئی مندہ کھلا نہ مندہ کوئی خچر وانگ درچا مارن یہ کر پڑھ سناوے آیت کو۔ ٹھپے قرآن کو، بند قرآن کو، اس کے اوپر نامعلوم کئی غلیب چڑھا کے قسموں کے لیے ہم رکھتے ہیں، قسموں کے لیے اٹھاتے ہیں، اعتبار دلانے کے لیے رکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ اگر پڑھیں گے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے پڑھنے والے کے اندر، سمجھنے والے کے اندر ایک بہترین انقلاب برپا کر، جو ہاتھ ہی نہ لگائے اس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی۔ بھائیو دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، محض تلاوت نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے۔ جب انسان قرآن کو ترجمہ سے پڑھے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کو پتہ چل جائے گا قرآن کیا کہتا ہے، کیا درس دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے جو ہمیں اپنا تعارف اس طریقے سے کراتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، شک سے پاک ہے، عیب سے پاک۔ ھدی للمتقین، دوسرے مقام پر ھدی للناس کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن مجید پڑھے گا سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اس کو ہر برائی سے بچا لے گا۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، اس کا احترام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ دیکھو غیر مسلم لوگ ہماری اس مقدس کتاب کا احترام نہیں کرتے، بے حرمتی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہماری حالات کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے قرآن کو پڑھتے ہیں، قسم کے لیے رکھا ہوا ہے، اعتبار کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس امت کو دیکھو، قرآن کے ماننے والوں کو دیکھو اور قرآن کی تعلیم کو دیکھو، زمین آسمان کا تضاد ہے، فرق۔ قرآن کے مطابق، نبی پاک کے فرمان کے مطابق کون زندگی گزار رہا ہے؟ الا قلیل، چند لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید سے سچی محبت کرتے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بھائیو دوستو، ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب آخری رسول ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا اس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کے تقاضے پورے صحیح طور پر نہیں ادا ہو رہے۔ کلمے کے تقاضے کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا فارسی کے اندر۔ علامہ اقبال کی زندگی کے دو دور ہیں، پہلا دور کچھ اور تھا، آخری دور کچھ اور ہے۔ ویسے قدرت کے حوالے سے اللہ کی قدرت ہے، انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، بچپن کی زندگی اور ہوتی ہے، لڑکپن کی اور ہوتی ہے، جوانی کی اور ہوتی ہے، جب بڑھاپے پہ پہنچتا ہے اس کو احساس ہونے لگ جاتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، پہلے زندگی میں نے کیسے گزاری۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کیوں میں گویم مسلمانم بلرزم، کیوں میں گویم مسلمانم بلرزم کے دانا میں مشکلات لا الہ را، کیوں میں گویم مسلمانم بلرزم کے دانا میں مشکلات لا الہ را۔ کیا مطلب؟ الفاظ علامہ اقبال کے اگرچہ مختصر ہیں لیکن معنویت کے لحاظ سے نہایت جامعیت کے حامل ہے۔ کیوں میں گویا مسلمانم بلرزم، علامہ اقبال کہتا ہے جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور اس کے بعد کیا کرتا ہوں، اپنے گریبان پہ جھانکتا ہوں، جھانک کر کیا ہوتا ہے، بلرزم، مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کانپنے لگ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کس لیے کہ دانا میں مشکلات لا الہ را۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، ان کی زندگی، ان کے حالات سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ لا الہ الا اللہ میرے پاس، تمہارے پاس بڑی آسانی سے پہنچ چکا ہے، بابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم بھی لا الہ الا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تیرا میرا کچھ خرچ نہیں ہوا، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، مفت میں یہ کلمہ ملا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا بلرزم، کپ کپی طاری۔ بھائیو دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے اس کلمے کی خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ اس کلمے کے حوالے سے کافروں نے، مشرکین نے، مخالفین اسلام نے ان کو کتنی بڑی تکلیفیں دی ہیں، ریت پہ لٹایا، گرم ریت پہ لٹایا، مارا پیٹا، سب کچھ ہونے کے باوجود بلال کی زبان سے کیا نکلتا رہا؟
کون سا لفظ نکلتا رہا؟ احد احد احد۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا، کیوں میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا میں مشکلات لا الہ را۔ بھائیو، کلمے کی قدر، کلمے کی قدر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے دو حصے، کلمے کے کتنے حصے ہیں؟ دو ہیں۔ کلمے کا پہلا حصہ توحید، دوسرا حصہ رسالہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ یہ کلمہ توحید مختصر الفاظ میں، مختصر لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی وسعت کا حامل ہے۔ لا الہ الا اللہ معنی تو ہم عام طور پر کر دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عام معنی مشہور۔ لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی دکھ سکھ کا مالک، کوئی رازق مالک کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ یعنی نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ، نہ دینے والا بھی اللہ، روزی دینے والا اللہ، نہ دینے والا بھی اللہ، کہ وہ اپنے بندے کی کیفیت کو، حالت کو بہتر سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کو کس درجے تک رکھنا ہے، کس درجے سے اوپر رکھنا ہے۔ وہ اپنے بندے کے معیار کو خوب جانتا ہے، کس انسان کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہو، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی شاہ ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ خالق کل، مالک کل، رازق کل کی تقسیم ہے، تیری میری تقسیم نہیں ہے۔ اگر تیری میری تقسیم ہوتی، نامعلوم دنیا میں کیا فساد برپا ہوگا۔ بھائیو، توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ توحید جس کو سمجھ آ گئی، جس نے توحید کو سمجھ لیا، وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ جس نے توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کے حالات کبھی سنور نہیں سکتے۔ اللہ کے سوا کسی مسلمان کا کوئی حاجت روا نہیں، بات اسی کی ماننی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ اگلا جو جملہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب رسول ہیں۔ کیا معنی؟ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے جو دو حصے ہیں، دو حصے کیوں ہیں؟ اس لیے دو ہی کی اطاعت ہوگی، اطاعت دو کی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ کی، اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت کس کی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ کی، اللہ تعالی کے محبوب رسول کی ہوگی۔ اس لیے یہ معروف ہے،
دین اسلام کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، محمد رسول اللہ کی اطاعت ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پر فرض۔ جو محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اصل خطاب تو ہے بھی انہی کا، میں تو ویسے ہی خام خواہ آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی سچی محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔